ہدایات سے ہم سب کو منور فرمائے۔ حضرت مولانا سید عبد المحمود اعزاز الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمتي وعلى آله الطيبين وأصحابه المتقين وأزواجه وبناته وأتباعه وأحبابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے انتہائی قابل احترام معزز علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ساتھیوں، اللہ رب العزت کے کروڑہ احسانات ہیں کہ اللہ پاک نے آج ہمیں یہاں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی. جامعہ سراج العلوم کے اندر اللہ رب العزت نے اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائی، اپنے پیارے محبوب کا نام لینے کی توفیق عطا فرمائی. اور یہ محفل ایسی محفل ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے حضرت مولانا عمر فاروق صاحب کو کہ ان کی محبت ہمیں یہاں لے آئی. اللہ رب العزت آپ حضرات کا اور ہمارا مل بیٹھنا قبول فرمائے. خالق کائنات نے آسمانی کتابیں بھی بھیجی، مختلف مذاہب دنیا کے اندر موجود ہیں، لیکن آپ تھوڑا سا جائزہ لیں کہ پوری دنیا کے اندر ہندوؤں کی بہت بڑی آبادی ہے، سکھ بھی کافی تعداد کے اندر ہیں، دنیا کے اندر سب سے زیادہ عیسائی موجود ہیں. لیکن آپ تھوڑا سا جائزہ لیں گے تو جتنی آسمانی کتابیں آئیں، زبور کا آج کہیں آپ کو نام و نشان نظر نہیں آئے گا. چند عجائب گھر کے اندر زبور موجود ہے. تورات دنیا کے اندر اس کی صرف مفہوم عبارت کے اندر فرق نہیں، مفہوم کے اندر بھی فرق ہے. انجیل پوری دنیا کے اندر 18 قسم کی انجیلیں چل رہی ہیں، لیکن قربان جاؤں اللہ اکبر کبیرہ، دین اسلام ایسا خالق کائنات نے مکمل ضابطۂ حیات بنا کے بھیجا کہ پوری دنیا کے اندر کوئی آسمانی کتاب محفوظ نہ رہی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خالق کائنات نے جب زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی تو فرمایا کہ اے داؤد، آپ کو ہم کتاب دے رہے ہیں، اس کتاب کی حفاظت آپ نے کرنی ہے. اے موسیٰ کلیم اللہ، آپ کو تورات دے رہے ہیں، آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے. اے عیسیٰ روح اللہ، آپ کو انجیل دے رہے ہیں، آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. مشاہدہ یہ ہوا، تجربہ یہ ہوا کہ جب انبیاء علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے اور کتاب امت کے سپرد ہوئی تو دنیا کے اندر وہ کتاب محفوظ نہ رہی. پھر ترتیب یہ تھی کہ ایک کتاب کے بعد دوسری کتاب نے آنا ہے، پہلی منسوخ،
دوسری کتاب کے بعد تیسری نے آنا ہے، دوسری منسوخ، تیسری کے بعد چوتھی نے آنا ہے تو تیسری منسوخ۔ لیکن جیسے پیارے پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو خالق کائنات نے خاتم النبیین بنا کے بھیجا، اسی طرح خالق کائنات نے اس قرآن کو بھی آخری کتاب بنا کے بھیجا۔ اور پھر خالق کائنات نے اس دین کو ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں اگر اس وقت کوئی قابل قبول دین ہے تو وہ صرف دین اسلام ہے۔ دین اسلام کے علاوہ اللہ فرماتے ہیں، فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر دین اسلام کے علاوہ اور کوئی دین لے کے آؤ گے تو میں ہرگز قبول نہیں کروں گا، میں مسترد کر دوں گا۔ تو دین اسلام نے ہی باقی رہنا ہے۔ اور باقی کون ہے؟ ذرا اونچی آواز سے کہہ دو، باقی کون ہے؟ باقی کون ہے؟ اللہ۔ باقی کون ہے؟ اللہ۔ ذرا اونچی آواز سے کہہ دو تاکہ اللہ کے فرشتے بھی دیکھ لیں۔ باقی کون ہے؟ اللہ۔ اللہ، باقی اللہ ہے۔ خالق کائنات نے اس دین اسلام کو باقی رکھنا ہے، اس قرآن کو باقی رکھنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جامعہ سراج العلوم، دوسرے دینی مدارس، ان کے بچوں کو خالق کائنات نے منتخب فرما دیا کہ دین اسلام اور قرآن کو اپنے سینے میں تم نے محفوظ رکھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ایسے طالب علم نہیں کہ ایسے بس آ گئے اور مدرسے میں داخل ہو گئے، نہیں، خالق کائنات نے ان کا انتخاب کیا ہے۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ اگر تمہارے سارے دین کا دار و مدار اسی قرآن پہ ہے، اگر قرآن کو نعوذ باللہ ہمارے پاس طاقت موجود ہے، ہماری سلطنت ہے، ہماری بادشاہت ہے، اگر ہم قرآن پاک کو نعوذ باللہ دریا برد کر دیں، ہم قرآن پاک کو نظر آتش کر دیں، حضرت تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ ایک دور کے اندر ایسے ہوا کہ دریا کا سارا پانی سیاہ ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، ایک بچے کو فرمایا ذرا کھڑے ہو جاؤ، قرآن پڑھ کے سنا دو۔ جب اس نے قرآن پڑھ کے سنایا، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ عقل کے اندھے تم قرآن پاک کو نعوذ باللہ نظر آتش کر دو گے، قرآن پاک کو دریا برد کر دو گے، لیکن یہ بتاؤ کہ ان بچوں کے سینوں سے کیسے قرآن نکالو گے؟ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن کی حفاظت اپنے ذمہ لی۔ پیارے پیغمبر کو یہ نہیں فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب آپ کو دے رہے ہیں، آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے، ہرگز ایسی بات نہیں۔ جب قرآن پاک کی حفاظت کی باری آئی تو خالق کائنات کیونکہ باقی ہیں، اس لیے قرآن پاک کو بھی باقی رکھنا تھا، اس دین اسلام کو باقی رکھنا تھا۔ اسی وجہ سے خالق کائنات نے یہاں اصول بدل دیا، ترتیب بدل دی، فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کو نازل بھی ہم کر رہے ہیں اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم نے اپنے ذمہ لی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر عرب ممالک میں چلے جائیں، افریقہ میں چلے جائیں، امریکہ میں چلے جائیں، پوری دنیا کے اندر کہیں چلے جائیں گے تو کہیں قرآن پاک کے ایک زبر زیر کے اندر فرق نظر نہیں آئے گا، ایک نقطے کے اندر فرق نظر نہیں آئے گا۔ اور اس کو بلکہ ایک نقطہ میں آپ سے اور عرض کرتا چلوں کہ انسانی زندگی کے لیے جو چیز زندہ رہنے کے لیے لازم ملزوم ہے، خالق کائنات نے انسان کو مفت مہیا کی ہے۔ سانس، دنیا کے بڑے بڑے تاجر، اربوں پتی خربوں پتی، وہ بھی اسی پاک فضا سے سانس لیتے ہیں اور جراثیم آلود کر کے پھر واپس بھیج دیتے ہیں۔ اور میرے جیسا غریب آدمی بھی اسی پاک فضا سے سانس لیتا ہے اور اس کو جراثیم آلود کر کے پھر واپس بھیجتا ہے۔ یہ خالق کائنات نے سب کے لیے کیوں یہ مفت تقسیم کی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ خالق کائنات نے دنیا کا نظام قائم رکھنا تھا،
اسی وجہ سے جو انسانی زندگی گزارنے کے لیے لازم ملزوم چیز تھی اللہ نے وہ مفت مہیا کی ہے۔ پانی کے اندر خالق کائنات نے حیات رکھی، پانی انسان کو مفت مہیا کیا گیا ہے۔ یا سستے داموں کہہ لیں، روٹی کے بغیر انسان زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہ سکتا، روٹی بھی خالق کائنات نے سستے داموں انسان کو مہیا کی ہے۔ تو میرے دوستو، جو میں نقطہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ خالق کائنات نے انسانی زندگی کے لیے قرآن پاک کی تعلیم کو بھی لازم قرار دیا، اسی وجہ سے یہ بھی مفت انسان سے ذمہ لگا دیا۔ یہ مولانا عمر فاروق صاحب کی ذمہ داری ہے، جہاں سے انتظام کریں، سینکڑوں طلباء کو انہوں نے مفت دین اسلام کی تعلیم دی۔ اصل وجہ یہ ہے کہ دین اسلام کو خالق کائنات نے قیامت تک باقی رکھنا ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خالق کائنات نے اپنے ذمہ لی۔ جیسے قرآن پاک، احادیث نبوی، ایک ایک حدیث کی سند، تفسیر کا وقت میں اشارتاً عرض کر رہا ہوں کہ ایک ایک حدیث کی سند محفوظ ہے اور محفوظ رہے گی قیامت تک۔ بلکہ حضرت مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، فرمایا کہ اللہ نے ہمیں دو قرآن عطا فرمائے، ایک تھیوری ایک پریکٹیکل، ایک علمی قرآن ایک عملی قرآن۔ علمی قرآن تو الحمد سے لے کر والناس تک، اور عملی قرآن محمد رسول اللہ کی ذات اقدس ہے کہ جنہوں نے الحمد سے لے کر والناس تک قرآن پہ عمل کر کے دکھایا، عملی طور پہ پریکٹیکلی طور پہ کر کے دکھایا۔ بلکہ ایک اور موقع آیا، حضرت نے ایک نقشہ کھینچا کہ غار کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ جھولی صدیق اکبر کی ہے، چہرہ مبارک حضرت محمد رسول اللہ کا ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ رحل کے اندر جیسے قرآن رکھا ہو۔ تو میرے دوستو، اس قرآن کو خالق کائنات نے قیامت تک باقی رکھنا ہے، اور اس کو محفوظ رکھنے کا ذریعہ یہ دینی مدارس ہیں کہ جہاں سے محترم صاحبان انتظام کریں گے، ان کے آٹے کا بھی انتظام کرنا ہے، ان کے راشن کا بھی انتظام کرنا ہے، لیکن ان کو تعلیم مفت مہیا کرنی ہے، اس لیے کہ انتظام انہوں نے کرنا ہے، انتخاب خالق کائنات نے خود کر دیا۔ اسی لیے میرے دوستو، یہ دینی مدارس اللہ رب العزت کی نعمت کبریٰ ہیں۔ اللہ رب العزت جامعہ سراج العلوم کو، اس کے انوارات برکات کو پورے عالم میں پھیلائے۔ جتنے دینی مدارس ہیں اللہ رب العزت ان سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔